السلام علیکم ناظرین، ایس کیو لائیو کے ساتھ میں ہوں آصف قریشی۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے مابین گزشتہ کئی ماہ سے جاری کشیدگی کا آج اختتام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آج ان کے درمیان ایک معاہدہ سائن ہوا ہے جس پر دونوں ممالک کے جہاں صدر ٹرمپ اور دوسری طرف سے ایران کے نمائندگان جو ذمہ داران ہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس ساری کوشش کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے، جن کی کوششوں سے دنیا جو ہے وہ ایک بڑے بحران سے بچ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا اور دنیا بھر میں جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی اور مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا تھا اور پوری دنیا جو ہے وہ ہل گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں سے آج دنیا ایک بڑے بحران سے جو ہے وہ نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اب ایک بار پھر جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں اور جو دنیا بھر میں جو مہنگائی کا ایک طوفان تھا وہ بھی کم ہوگا، اور ایک بڑی جو تباہی ہو رہی تھی جس سے ایران میں بے گناہ لوگ شہید ہو رہے تھے، اسی طرح پورے مڈل ایسٹ کا ماحول جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا، وہ الحمدللہ کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے وہ آج جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے اور بہتری کی طرف چلا گیا ہے، کہ جس کا اظہار آج خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں، معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ تاہم ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر باقاعدہ دستخط کی تقریب جمعہ کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی، جس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف بھی موجود ہوں گے۔ یہ بہت بڑی آج پاکستان کی کامیابی ہے، جس میں پاکستان نے دونوں ممالک کو ایک میز پر بٹھا دیا ہے اور اس سے دنیا جو ہے ایک بڑے بحران سے جو ہے وہ بچ گئی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان جو ہے اس نے ہمیشہ ثالثی کی کوشش کی ہے اور پاکستان اس وقت دنیا بھر میں جو ہے وہ بڑا ثالثی کے لحاظ سے بڑا چیمپئن بن کر سامنے آیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنی بڑی طاقتیں موجود ہیں، لیکن یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہوا ہے، جس کا آج ہندوستان کا میڈیا رو رو کر کہہ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ آج دنیا سے ایک لحاظ سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان اب بڑے چیمپئن میں شمار ہونے لگا ہے۔ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ناظرین وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے، جن کی کامیاب حکمت عملی نے آج دنیا کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ میں جو جنگ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ سمیت جو دیگر ممالک کے لیے جو بہت بڑا خطرہ تھا، وہیں عالمی معیشت بھی اس تنازع کے باعث غیر یقینی کا شکار رہی۔ ان حالات میں یہ جنگ جو ہے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے امن و استحکام کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن چکی تھی۔ ایسے میں پاکستان کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی ایک بر وقت اور دور اندیش سفارتی کوشش ہے جو دونوں ممالک کے ساتھ اس بااعتماد تعلق کا اظہار ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کی ایک اہم اور کامیابی ہے۔ اس سے پاکستان کے عالمی کردار اور اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس جو ثالثی کا کردار ہے، اس میں جو پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، اگر ان کا نام نہ لیں تو یہ بھی زیادتی ہے۔ انہوں نے بڑی کامیاب حکمت عملی سے سارے معاملے کو جو ہے وہ ہینڈل کیا، اور آج جو آپ دیکھ لیں کہ دنیا ایک بڑے جو بحران سے بچ گئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا امن جو ہے وہ تباہ ہو چکا تھا۔ پاکستان کی جانب سے جو مشرق وسطیٰ کی ایک سیدھا جو صورتحال ہے، اس میں مثبت پیش رفت سے نتیجہ خیز جو قابل عمل مذاکرات کی راہ جو ہے
وہ نکلی ہے۔ اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے تنازع کے تمام فریقین نے بڑی ذمہ داری سے جو ہے وہ پاکستان کی کوششوں کا ساتھ دیا ہے، اور خطے میں دنیا کے وسیع تر مفاد میں جو ہے ذاتی مفادات سے ہٹ کر قیام امن کی کوششوں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا متوازن اور فعال سفارتی کردار عالمی امن، مکالمے اور تعمیری روابط کے فروغ کے عزم کی عکاس ہے۔ اس تنازع کا فوری خاتمہ اس لیے بھی ناظرین ضروری تھا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات صرف اس خطے تک موجود نہیں تھے، بلکہ اس کی وجہ سے عالمی معیشت، عالمی استحکام، توانائی کی فراہمی، معاشی ترقی بھی دو پر لگی ہوئی تھی۔ اس لیے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی خصوصی کاوشوں سے شروع ہونے والی ثالثی کی بر وقت کوششوں کو پوری دنیا کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین بہت بڑی پاکستان کی جو ہے وہ آج کامیابی ہوئی ہے، اور جنرل عاصم منیر کی کوششوں کو جو ہے وہ دنیا آج سلیوٹ کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف علاقائی تنازعات میں مفاہمتی کردار جو ہے وہ ادا کرتا رہا ہے۔ افغانستان میں امن کا عمل ہو، یا سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی، یا پھر سرد جنگ کے خاتمے میں چین اور امریکہ میں اعتماد سازی کے حوالے سے رابطہ سازی، پاکستان نے قیام امن کے لیے ہمیشہ ایک پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، کہ یہی وجہ ہے کہ ایران اور امریکہ جیسے متحارب فریقین کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان ایک قابل اعتماد ثالث بن کر سامنے آیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات ہیں۔ ایک طرف ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ مذہبی، ثقافتی اور جغرافیائی روابط ہیں، دوسری جانب امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ طویل عرصہ سے قائم ہے۔ اس لیے یہ امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان اس تنازع کو ختم کروانے کے لیے اپنا مثبت جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ مثبت کردار ادا کیا ہے، اور متوقع جو عالمی بحران کو ٹالنے میں پاکستان نے جو کردار ہمیشہ ادا کیا ہے، اور موجودہ صورتحال میں پاکستان کی سفارتی طاقت کا ایک اہم پہلو اس کا جغرافیائی محل وقوع بھی ہے۔ جنوبی ایشیا میں جو وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر واقع پاکستان نہ صرف ایک جغرافیائی پل ہے، بلکہ دونوں خطوں کے مابین سیاسی و معاشی رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں جس طرح آج کامیاب ہوا ہے، اس سے عالمی سطح پر اپنا کردار بڑھانے کا ایک اور جو سنہری موقع پاکستان کو مل گیا ہے۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے، اور یہ یہاں سے دہشت گردی شروع ہوتی ہے، لیکن آج پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی ایک کو جو ہے وہ کچلا ہے، اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہے، لیکن ہندوستان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ اس قدر زہریلا تھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس کے امیج کو نقصان ہوتا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ کہ پاکستان نے دنیا کو یہ ثابت کروا دیا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور پاکستان جو ہے اپنے جو ہمسائے ہیں وہاں پر بھی ہمیشہ امن کا خواہاں ہے، امن کا خواہاں رہا ہے، اور اس نے امن کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے، بلکہ اسے مستقبل میں دیگر تنازعات میں بھی ثالثی کے کردار کے لیے ترجیح دی جا سکتی ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع صرف سیاسی نہیں تھا، یہ تنازع فریقین کے مابین نظریاتی، تصویراتی اور علاقائی مفادات سے جڑا ہوا تھا۔ ایسے میں پاکستان کو نہایت محتاط، متوازن اور غیر جانبدارانہ سفارتکاری اپنا کر انہوں نے آج جو ہے یہ سارے معاملے کو ایک اس حد تک لے آئے کہ آج جو ہے ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ یہ پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کا ہی نتیجہ ہے۔ پاکستان کے لیے ایک قابل توجہ پہلو یہ بھی تھا کہ ہمیں اپنی اقتصادی کمزوریوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اس سے بڑے تنازع میں غیر ضروری مداخلت یا دباؤ پاکستان کی معیشت پر بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے، کیونکہ پاکستان معیشت جو ہے وہ وہاں پر تھوڑی کمزور تھی، اس کے مثبی اثرات بھی پڑ سکتے تھے۔ اس لیے ثالثی کا کردار جو ہے وہ پاکستان کے قومی مفادات، داخلی استحکام اور اقتصادی ترجیحات کو بھی مقدم
بنانا ہوتا تھا، اس لیے پاکستان نے بڑی جانفشانی سے اور بڑی محنت سے یہ کام کیا، جس کی وجہ سے جو ہے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے لیے بے شمار ایسے مواقع اب موجود ہیں کہ خطے میں جہاں امن قائم ہوتا ہے تو پاکستان نہ صرف دوست ممالک کی دفاعی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے بلکہ توانائی کے منصوبوں میں بھی شراکت داری، تجارت، سرمایہ کاری اور افرادی قوت کی فراہمی سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راداری سے سی پیک کو مشرق وسطیٰ تک توسیع دینے کے امکانات بھی اب روشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جب خطے میں استحکام ہو، یہ حقیقت ہے کہ دنیا تیزی سے ایک کثیر القطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں علاقائی طاقتوں کا کردار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے ایک نادر موقع تھا کہ وہ خود کو ایک ذمہ دار، متوازن اور امن پسند ریاست کے طور پر جو ہے وہ منوائے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی پیشکش اس سمت میں ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن اس کی بنیادی شرط جو ہے اسے مستقل مزاجی اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھانا تھا۔ اگر پاکستان اس میں کامیاب نہ ہوتا تو یہ نہ صرف اس کی سفارتی تاریخ کا نقصان تھا بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی پائیدار امن کے قیام میں بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ رکاوٹ تھی۔ لیکن الحمدللہ کہ پاکستان جو ہے وہ آج سرخرو ہو گیا ہے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے۔ اس نے جو کوشش کی ہے جنگ کے باعث جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، سپلائی چین کی رکاوٹیں اور عالمی منڈیوں میں عدم استحکام امریکہ سمیت کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں تھا۔ اس لیے ناظرین، پاکستان نے آج جو کردار ادا کیا ہے اور امید ہے کہ جو اب پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے مقام پر جو پاکستان اور جو ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں جو سائن ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ جمعہ کے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گے اور وہ سائن بھی ہوں گے، اور ایک بار پھر جو ہے وہ خطے میں امن کا قیام جو ہے وہ قائم ہوگا، امن قائم ہوگا، اور پاکستان انشاءاللہ اب معاشی ترقی کی طرف بڑھے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، اور آج وہ اس کریڈٹ کے مستحق ہے کہ جو کام آج انہوں نے کر کے دکھایا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، جس کا آج انہوں نے جو ہے وہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان دنیا میں امن پسند ملک ہے۔ اور ہندوستان جس کا میڈیا اور جس کے حکمران آج رو رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ واقعی ایک امن پسند ملک، اور اس کے جو حکمران ہیں ان کے اندر اتنی ولنگ ہے، اس کے اندر اتنی ولنگ پاور ہے کہ وہ دنیا کے معاملات سلجھا رہے ہیں، اور ہندوستان آج پیٹ رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس کو جو ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس نے جو پاکستان کا امیج خراب کیا تھا آج الحمدللہ کہ پاکستان اس میں سرخرو ہو گیا ہے۔ امید ہے ناظرین میرا آج کا جو ویلاگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔